اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ درود بھیج دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. سورہ مبارکہ قصص 28 سورہ ہے اور اس کی 5ویں آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ہم نے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو زمین میں کمزور کیے جا چکے ہیں ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو امام بنائیں اور اس زمین کا وارث بنائیں، یعنی ان کی حکومت کو قائم کریں. یہ آیت جو ہے شاید آپ لوگوں نے پہلی دفعہ تو نہیں سنی ہوگی، یقیناً کئی مرتبہ آپ نے اس آیت کو سنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے مربوط ہے. اور ان کی جو ہے حکومت جہانی کی طرف اشارہ ہے. دیکھیں کلام الہی ہے اور ارادہ الہی ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا یہ تو قابل تصور بات نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ شاید نہ ہو. جب خدا کا ارادہ ہے، خدا نے یہ چاہا ہے کہ اس امت کے اوپر احسان کرے اور جو کمزور کر دیے گئے ہیں زمین میں انہیں ہی زمین کا وارث بنا دے اور ان کو امام بنائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو ہونا ہے. کام کے ہونے کے بارے میں ڈاؤٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی قدرت میں، پروردگار عالم کے کاموں میں جو ہے وہ مشکوک ہو جائے. اور یہ ایک عام مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ رسد وہ کہ جو در اہل بیت سے متمسک ہوں اور جن کا منبع علمی اہل بیت علیہم السلام ہوں، تو ان کے ماننے والے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے تو بطریق اولا یہ بات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی کہ ہم خدا کے کاموں میں شک کریں. بس اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں کہ یہ کام ہونا ہے. کب ہونا ہے، اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ کب ہونا ہے. وہ پروردگار عالم نے جس نے کرنا ہے اس کو پتہ ہے کہ کب کرنا ہے. یہ میرے اور آپ کے طے کرنے کا کام ہی نہیں ہے کہ کب ہونا چاہیے یہ کام. وہ جب پروردگار عالم مصلحت دیکھے گا، جب پروردگار عالم حکمت اس کی تقاضا کرے گی اس بات کا کہ یہ کام اب ہو جانا چاہیے، تو وہ کر دے گا. اس کے لیے کوئی مشکلات تو نہیں کہ آپ کہیں کہ جب اس کا دل چاہے تو اس وقت پتہ نہیں حالات کیسے ہوں، وسائل کیا ہوں نہیں ہوں. اذا اراد ان یکون شیئا فیقول له کن فیکون. اس کا تو صرف اتنا کام ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے کہ یہ اب ہو جانی چاہیے، تو وہ اب یہ بھی خود ایک بحث ہے تفسیر کے اندر. فیقول له کن فیکون، کیا وہ کہے گا کہ کن فیکون، کن کہے گا تو فیکون ہوگا، یا بس یہی اس کا ارادہ، یہی اس کا کہنا اور یہی اس کا ہونا. حالانکہ اس کو بھی ہم تفسیر کی طرف نہ جائیں تو بہتر. درست. اب سوال یہ ہے کہ ایک کام تو ہونا ہے اور وہ کام ایسا ہونا ہے کہ حکومت ایسی قائم ہونی ہے کہ پھر یہ حکومت عدل ہوگی، جس کے اندر بقول روایتوں کے کہ ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری پانی پئیں گے. ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی مشرق سے چلے اور مغرب تک پہنچ جائے تو کوئی اس کو تعرض کرنے والا نہیں ہوگا. اب تو ایک چھوٹا سا موبائل لے کے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس وقت عورت زیورات میں لد پھد کے بھی نکلے گی تو کوئی متعرض ہونے والا نہیں ہوگا. تو ایک ایسی حکومت ہے
کہ جو ہونے والی ہے. درست. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہے کہ چلیں، وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، جب بھی آئے آنی تو ہے، تو اب کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ ہماری کوئی اس زمانے میں کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ کچھ کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، یا بس بیٹھ کے بس انتظار کرتے ہیں؟ اچھا، خود انتظار کا مفہوم بھی ایک مختلف اس کے اندر باتیں ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ایک مشکل مفہوم ہے کہ انتظار کا مطلب کیا ہے. شاید تھوڑی سی بات ابھی بعد میں آئے. تو ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ایک ایران کے ایک عالم ہیں آغای محسن کراتی صاحب، کہ آپ نے شاید کتابیں وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی، اچھی سلیس، یعنی ان کا لیول عوامی لیول ہے، وہ عوامی مولوی ہیں، اور عوام میں آ کے کیونکہ بات چیت کرتے ہیں. ان کے تقریباً ظاہراً میرے خیال میں اوائل انقلاب سے ان کا ہر جمعرات کو ٹی وی پر ایک تفسیر کا پروگرام آتا ہے، اور 20 منٹ کا شاید ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر وہ اپنا قرآن سے، مفسر عام طور پہ ان کا مین موضوع قرآن ہی ہے، تو قرآن سے ہی ساری چیزیں وہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو یعنی قرآن کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا یہ جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مثلا رات ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. درست. لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے، آپ قسم کھا سکتی ہیں، آپ کعبہ اٹھا سکتی ہیں، آپ جس چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر طرح کی قسم کھانے کے لیے تیار ہیں کہ صبح سورج نے پھر نکلنا ہے. کس کو ڈاؤٹ ہے کہ آج اگر غروب ہو گیا تو پتہ نہیں کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ کوئی ہے جو ڈاؤٹ رکھتا ہو؟ سب کو معلوم ہے ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اول آفرینش سے چل رہا ہے، جب سے خدا نے چاند و سورج و زمین کو خلق کیا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ صبح ہوتی ہے سورج طلوع ہوتا ہے، رات ہوتی ہے سورج غروب ہو جاتا ہے. تو طلوع و غروب کا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو رات کو آپ یہ سوچیں یار پتہ نہیں صبح سورج نے نکلنا یا نہیں نکلنا، بلکہ سورج کے طلوع کے اوپر ہی آپ اپنی ساری پلاننگز کو بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے بجے سورج نے طلوع ہونا تو یہ کام ہم نے اس ٹائم پہ کرنا، تو یہ اس ٹائم پہ کرنا، تو اس ٹائم پہ کرنا، تو اس ٹائم پہ کرنا مثلا. درست. یعنی ایک مسلم چیز ہے آپ کے لیے، یقینی چیز ہے کہ سورج نے نکلنا ہے، اور سورج کا نکلنا اتنا یقینی ہے کہ اسی کے اوپر آپ سارے اپنے کاموں کو بیس کرتے ہیں، اور کسی قسم کا آپ کے دل میں جس کو کہنا ایک ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ شاید نہ نکلے. یہ شاید نہ نکلے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا یقین ہونے کے باوجود کہ سورج نے صبح نکلنا ہے اور دوبارہ روشنی نے پھیل جانا ہے، کیا سورج غروب ہونے کے بعد انسان چراغ جلاتا ہے یا نہیں جلاتا؟ لائٹس آن کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. یہ سوچ کے تو نہیں بیٹھ جاتا کہ چلو روشنی تو ہو ہی جانی ہے تو میں ابھی بھی نہ کروں. تاریکی کو ختم کرتا ہے نا، با ان کے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ صبح روشنی ہو جائے گی. سوچ سکتے ہیں نا کہ یار کیوں میں محنت کروں، کیوں اپنا پیسہ بھی ضائع کروں، انرجیز بھی ضائع ہوں، بلوں کے رونے بھی چلتے رہتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن نہیں، اس یقین کے باوجود غروب کے بعد طلوع سے پہلے وہ انتظام کرتا ہے کہ یہ حصہ بھی اس کا روشن رہے. درست. بس یہی صورتحال ہماری ہے اس غیبت کے زمانے میں. امام کا پردہ غیبت میں جانا اور اس امام کا دوبارہ طلوع ہونا. صحیح ہے، طلوع ہونا ہمیں معلوم ہے، طلوع ہونا یعنی ظہور امام، یہ السلام علیکم، یہ ہمیں معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور قطعی طور پر اس ظہور کے بعد روشنی نے پھیلنا ہے. لیکن اس روشنی کے انتظار میں اس تاریکی سے لے کر اس روشنی کے آنے تک کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں؟ ہم لائٹیں نہ جلائیں، ہم اس زمانے کو منور کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس زمانے کو روشن کرنے کی کوشش نہ کریں؟ کیا کریں؟ ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھیں اور خواب خرگوش، یعنی کچھ کریں. تو جس طرح ایک
چھوٹے سے فترہ، ایک اتنا سا زمانہ ہے جس کے لیے آپ، جن کے پاس امکانات موجود ہیں، تو ہماری تو ماشاءاللہ بجلی کم آتی ہے، تو وہ جو ہے یو پی ایس کے ذریعے، جنریٹرز کے ذریعے، دوسرے چارجیبل لائٹس کے ذریعے، کسی اور ذرائع سے بالآخر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ زمانہ تاریک نہ رہے. تو پھر کیسے ہم اپنے اس زمانے کو کہ جو امام کی غیبت سے لے کر امام کے ظہور تک کا زمانہ ہے اس کو تاریک بنا دیں؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ ایفرٹس کرنی چاہیے. میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے شاید یہیں سے آئی ہو یا کہیں اور سے آئی ہو، اب میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا لوگو کہ کہاں سے آئی ہے یہ روایت، لیکن یہ ایک روایت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. روایت جو ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. روایت یہ ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، قال من سرہ ان یکون من اصحاب القائمہ، جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ امام کے اصحاب میں سے ہو، یعنی جس کے لیے امام کا ساتھی ہونا خوشی کا سبب بنے، تو کیا کرے یہ شخص؟ فلینتظر، پہلا کام تو یہ کرے کہ انتظار کرے، منتظرین میں سے ہو. یعنی اگر یہ اصحاب قائم میں سے بننا چاہتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو منتظر بنانا پڑے گا. ایک دوسری چیز یہ کہ فلیعمل بالورع، عمل اس کا ورع یعنی پرہیزگاری کے ساتھ ہو، پرہیزگارانہ عمل کرے. اور تیسری چیز وہ محاسن الاخلاق، اور حسن اخلاق کو، اچھے اخلاق کو اپنائے. وہ منتظر، اس حالت میں کہ وہ انتظار کرنے والا ہو، یعنی انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو اس کا ورع کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، اور اسی انتظار کے زمانے میں انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کو بھی اپنائے، اچھے اخلاق کو اور اچھے کردار کو اپنائے. یہ اگر وہ چاہتا ہے کہ امام کے ساتھیوں میں شمار ہو. اب اگر اتفاق ایسا ہوا کہ آپ نے یہ کام کیا اور امام کے ظہور اور قیام سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو گیا، فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اب اگر یہ مر جائے اور قائم علیہ السلام اس کے مرنے کے بعد قیام فرمائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہوئی محنت ضائع ہو جائے گی. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا. تو اس کی بھی نیکی، اس نے پرہیزگاری کی زندگی گزاری، اس نے اخلاق حسنہ کو اپنایا، اس نے اپنے آپ کو منتظر بنایا، درست ایفرٹس کیے نا، اور موت ہو گئی. اس سے پہلے کہ وہ امام کا ظہور ہوتا ہو، یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو امام فرماتے ہیں اس کی نیکی ضائع نہیں ہو جائے گی. فَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ، اگر یہ مر جائے اور امام کا ظہور ان کے مرنے کے بعد ہو، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ، تو اس کو وہی اجر عطا کیا جائے گا جو اس شخص کو ملے گا کہ جس نے امام کو درک کیا، پا لیا. یعنی جس نے امام کو پایا ہے، تو جو اجر و ثواب ان ایفرٹس کے بعد امام کو پانے کا ہے، اس نے اگرچہ پایا نہیں ہے لیکن اجر و ثواب میں اسی کی طرح ہوگا یہ شخص. وہ روایتیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی، شاید اس کی فلسفہ بھی وہی ہو کہ جو کسی کام کو کرنا چاہتا ہے، وہ صفین کے موقع پر کسی نے مولا سے کہا کہ میرے بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ بھی آپ کا ساتھی ہوتا، تو امام نے کہا سمجھو وہ ہمارے ساتھ ہیں. یعنی آپ کی اگر یہ خواہش ہو کہ آپ بھی یہ کام کرنے والے ہوتے، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ ابن شبیب کی روایت میں ہے نا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ امام کے ساتھیوں کے درجے میں جائے اور امام کے ساتھیوں کے ساتھ رہے، تو جب بھی یہ جملہ ادا کرے وہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے. یعنی آپ کو یہ کہنا کہ اے کاش ہم بھی ہوتے، گویا ایسے ہی کہ آپ تھے.
آپ کا اعکاش مساوی ہے ہونے کے. تو یہی چیز یہاں پر بھی امام فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اس کا ارادہ یہی تھا, اسی ارادے سے اس نے یہ سارے ایفرٹس کیے نا کہ منتظر رہا, پرہیزگاری سے عمل انجام دیا, حسن اخلاق کو اپنایا تاکہ امام کے اصحاب میں اسے تو گویا اس نے امام کو در کر لیا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ جدو وانتظروا, لہذا کوشش کرو اور انتظار کرو. ہنیئا لکم ایھا العصابۃ المرحومہ, اور اے رحم کیے گئے لوگوں کے گروہ, تمہیں یہ اجر و ثواب مبارک ہو. یہ جو اجر و ثواب تمہیں مل رہا ہے یہ تمہارے لیے مبارک ہو. خوب دیکھیں, اس میں امام نے نہیں کہا کہ ٹھیک ہے روشنی تو ہونی ہے, تم لوگ آرام سے بیٹھو, تسلی سے رہو, بس ہو جائے گا کام تمہارا. نہیں, کچھ ذمہ داریاں بیان کی ہیں. آپ کو پرہیزگاری کی طریقے سے پرہیزگارانہ عمل کرنا ہے. اپنی زندگی کو ورع کے ساتھ گزاریں, پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں, گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں گناہ, آپ یہ کئی دفعہ یہ باتیں سن چکے ہیں, کوئی نئی باتیں تو نہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا, لیکن بالآخر مسئلہ یہی ہے نا کہ جو دین ہے وہ تو وہی پرانا ہی ہے, 1400 سال پرانا دین ہے. میں نیا دین تو بنا نہیں سکتا آپ کے لیے, نئی روایتیں تو بنا نہیں سکتا, جو ہیں بس وہی ہیں, درست. تو اسی لیے وہی بیان کر سکتا ہوں میں. تو اس لیے اگرچہ سنی ہوئی ہیں لیکن خوب ہماری ذمہ داری ہے, فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین, یاد دہانی کراتے رہو. یہ یاد دہانی جو ہے مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اس باب سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا کہتے ہیں, کیا کہہ رہا تھا میں؟ سر اس لیے انتظار کرتے رہیں. ہاں, تو امام نے ہمیں کہا ہے کہ ذمہ داری بتائی ہے کہ آپ عمل کریں, پرہیزگاری کے ساتھ عمل کریں. گناہ حجاب ہے, گناہ حجاب ہے آپ کے اور آپ کے مقصد کے درمیان. جو اس وقت ہمارا جو مقصد اصلی ہیں امام زمانہ علیہ السلام, ان کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے, فاصلوں کو بڑھاتا ہے. لہذا کہا گیا کہ عمل کرو پرہیزگاری کے ساتھ, گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارو, تاکہ یہ درمیان کے حجاب ختم ہوں گے. دیکھیں اب یہ مثالیں بھی آپ کی سنی ہوئی مثالیں ہیں. فرض کریں یہ موبائل ہے, آپ نے اس کے کیبل لگائی اور نیچے جہاں پلگ لگا ہوا تھا وہاں اس کو نیچے رکھ دیا آرام سے, سوئچ میں پلگ نہیں لگایا, تو کیا ہوگا اس موبائل کا حال؟ چارج نہیں ہوگا نا. آپ کہیں جی پاس تو پڑا ہوا ہے, آپ کہیں صرف پاس پڑا رہنا کافی نہیں, اتصال ضروری ہے. اتصال ضروری ہے. جب تک اتصال نہیں ہوگا یہ مردہ موبائل زندہ نہیں بنے گا. اس کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتصال کرنا پڑے گا. بغیر اتصال کے اس کے اندر حیات نہیں آئے گی. آپ اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا اتصال ہونا چاہیے اپنے زمانے کے امام سے. اتصال نہیں ہوگا آپ کے اندر حیات نہیں آئے گی. لگ رہا ہوگا آپ کو یہ تو قرآن کی تعبیرات ہے نا, ان کے لیے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں, ان کے لیے آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے لیے دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں. تو صرف ان اعضاء کا ہونا کافی نہیں ہے, ان اعضاء کا استعمال بھی ضروری ہے نا. یعنی جب آپ آنکھوں سے عبرت لوگے, بصیرت لوگے تو ان آنکھوں کا فائدہ ہے. وَإِلَّا آپ کے آگے پیچھے 10 چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کے کانوں پہ جون نہیں رہیں گے, تو ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی گویا ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے. آپ کے کان ہیں, آپ واعظ و نصیحت سنتے ہیں لیکن آپ عبرت نہیں لیتے, آپ درس نہیں سیکھتے, تو ان کانوں کا ہونا نہ ہونا. آپ کے پاس دل ہے, دماغ ہے, آپ سوچتے نہیں ہیں, آپ غور و فکر نہیں کرتے, آپ خدا کی صنائی میں, خدا کی خالقیت میں, خدا کی قدرت میں, خدا کے رنگ ڈھنگ میں جو اس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, کچھ غور و فکر نہیں کرتے, تو اس دل کا کیا فائدہ. لہٰذا اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں, لیکن اس زندگی کا کیا فائدہ کہ جس زندگی میں آپ کا تعلق ہی آپ کے امام سے نہ ہو.
جس ذات کی وجہ سے بیمنہ رزق الورا، جس کے وجود مبارک کی وجہ سے آپ کو رزق و روزی دیا جا رہا ہو. این السبب المتصل بین الارض والسماء، جس کا وجود نازنین زمین و آسمان کے اتصال کی کڑی ہو، یعنی آسمانی ساری نعمتیں اس کے وجود کی وجہ سے زمین تک پہنچتی ہوں. جس کا وجود نازنین سبب بنے کہ اگر اس زمین پہ سبزہ ہے تو اسی کے وجود کی وجہ سے اگتا ہے. جو ہمارا ولی النعم ہو، نعمتوں کا ولی ہو، سرپرست ہو، اگر انسان اسی سے غافل ہو، اگر انسان اسی کی طرف متوجہ نہ ہو، اگر انسان اسی کے ساتھ اپنا اتصال برقرار نہ کر سکے، تو آپ کو لگے گا کہ آپ زندہ ہیں، لیکن یہ زندگی نہیں ہے. لہذا امام سے اتصال اگر چاہتے ہیں ہم لوگ، تو بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم اپنے اور امام کے درمیان کی رکاوٹوں کو دور کریں. میں آپ کی خدمت میں ایک دو واقعات عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے. ایک واقعہ تو بہت مشہور ہے، شاید آپ لوگوں کا کئی دفعہ سنا ہوا ہوگا، لیکن بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے ہمارے موضوع سے اور بہت ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے تکرار میں کوئی قباحت نہیں سمجھتا، لیکن یہ اس بات کا بھی خیال رکھتے ہوئے کہ شاید آپ لوگوں کا کافی دفعہ کا سنا ہوا ہو، تو تکرار مال اختصار. درست. علی ابن مہذیار نام سنا ہوا ہوگا آپ کا، میں نے کہا نا واقعہ بھی شاید آپ کا سنا ہوا ہو اور ذہنوں میں بھی آ گیا ہو. علی ابن مہذیار امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اس کو یہ معلوم ہے، دیکھیں آپ ایک ایسی جگہ جا کر کسی شخص کو ڈھونڈیں کہ جہاں کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ یہاں پہ وہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور ایسی جگہ جا کے ڈھونڈیں جہاں آپ کو اتنا تو پتہ ہے کہ کم سے کم اسی علاقے میں ہے. کہیں کہاں پہ ڈھونڈنا آسان ہے؟ جہاں ہمیں علم ہے کہ اسی علاقے میں، اوبویسلی جہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہے تو یہیں کہیں نزدیک آگے پیچھے، تو وہاں ڈھونڈنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے آپ پورے کراچی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں پتہ کراچی کے کون سے حصے میں موجود ہے. درست. اور یہ پتہ کہ مثلا انچولی میں ہی کہیں ہے، تو دائرہ آپ کا آٹومیٹکلی کتنا کم ہو جاتا ہے ڈھونڈنے کے تلاش کا دائرہ. پورے کراچی میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے اور صرف ایک چھوٹے سے علاقے میں مثلا فرض کریں بلاک 20 میں ڈھونڈنا پڑے، آسان ہے نا، کام آسان ہو گیا آپ کا. اب اس کو معلوم ہے، علی ابن مہذیار یہ جانتا ہے کہ امام کو اگر ملنا ہے کہیں پہ، اگر امام آسانی سے اگر ملنا یعنی چاہیں اور مل سکیں، تو وہ ہے مکہ، حج کا موقع. مکہ نہیں، حج کا موقع، موسم حج. بالآخر مکہ، منی، عرفات، یہی وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر امام ہوں گے. اور خاص طور پر دیکھیں، آپ میں سے مجھے نہیں معلوم کون کون حج پہ گیا ہے، جنہوں نے کیا ہے تو فبیا، اور خدا ان کو توفیق عنایت فرمائے اور نصیب کرے، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے تو خدا سب کو نصیب کرے. حج میں مختلف جو آپ کے افعال ہوتے ہیں، کچھ مکے سے ریلیٹڈ ہیں، کچھ منی سے، کچھ مزدلفہ سے، کچھ عرفات سے، ٹھیک ہے نا. عرفہ تقریباً زوال ظہر سے 9 ذی الحج کی ظہر سے 9 ذی الحج کے مغرب تک، یہ آپ کا عرفہ کا دن ہے. دعائے عرفہ بھی پڑھتے ہیں نا آپ لوگ اسی ٹائم پہ، یہ عرفہ کا دن ہے. یہ ٹائم پیریڈ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جس میں سارے حاجیوں کی واجب ذمہ داری ہے کہ وہ اس میدان میں ہوں. جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو سکتا ہے. تو واجب ذمہ داری کیا ہے؟ سب کا یہاں پہ ہونا. تو تقریباً یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 100% نہ بھی تو مثلا 98% حاجی تو یہاں پر ہوتے ہی ہوتے ہیں. صرف وہ نہیں ہوتے کہ جو بھٹک جاتے ہیں بعض اوقات راستہ، کیونکہ وہاں پہ جو دیکھیں، میں تو ابھی آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، پچھلا زمانہ تو میں نے نہیں دیکھا، ظاہری بات ہے. آج والی تو قطعاً وہاں پر خصوصیات اور سہولتیں نہیں ہوں گی. آج تو اتنے برجز بنے ہوئے ہیں، پل بنے ہوئے ہیں، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کٹس بنائے ہوئے انہوں نے. تو آپ نے ایک چھوٹا سا کٹ مس کیا تو آپ بجائے اس کے کہ عرفہ پہنچا، آپ سیدھی جدہ پہنچ جاتی ہیں. اگر ایک کٹ آپ نے غلط لے لیا
اور عرفہ کی طرف مڑنے کی بجائے آپ نے جدہ والے روڈ کی طرف کٹ مار دیا، سیدھی جا کے اب جدہ 80 کلومیٹرز کے فاصلے پر. اب وہاں سے واپس آتے آتے آپ کو کون سا راستہ ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، تو اس میں ہوتا ہے بعض اوقات لوگ بھٹک جاتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں، نہیں پہنچ پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میکسیمم آپ کے افراد یہیں پر ہوتے ہیں. اچھا اب یہ بھٹکانے کی باتیں میرے اور آپ کے لیے تو سمجھ میں آتی ہیں. امام تو راستہ نہیں بھٹکیں گے نا. اگر امام ہی بھٹکنے والا ہو جائے تو پھر امام کیسا ہوگا وہ، درست. تو امام تو قطعاً اس کا مطلب ہے وہ ان افراد میں شامل نہیں ہیں جو نہیں پہنچ پا رہے ہیں. میں نے کہا نا کیونکہ نہ پہنچنا صرف بھٹکنے کے وجہ سے ہوتا ہے، نارملی ٹریفک میں پھنس گئے، یہ چیزیں میرے اور آپ کے لیے مانے ہیں، امام کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. لہذا امام قطعاً، یا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تقریباً انسان کو یقین ہوتا ہے کہ امام عرفہ کے میدان میں ہوں گے. محدود ہو گیا نا، بلاک 20 تک آ گئے ہم لوگ، درست. اب یہاں پر امام ہوں گے تو اس نے سوچا کہ چلو مکے میں ہی مل سکتے ہیں، آسانی تو یہی ہے، بجائے اس کے کہ میں پوری دنیا میں بھٹکتا پھروں. مکے جا کے حج کے موقع پہ جا کے بھٹکتے ہیں اور وہاں جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، شاید کہیں ملاقات ہو جائے. یہ علی ابن مہذیار امام سے ملنے کے لیے کتنے حج کیے اس نے، کس کو یاد ہے؟ چلیں آپ سے سوال کرتا ہوں میں، آپ کو بھی معلوم ہے، فرض کریں آپ کی جیب میں پیسہ بھی ہو، آپ کتنے حج کر سکتے ہیں امام سے ملنے کی خاطر؟ صحیح صحیح بتائیے گا. سر جب تک پیسہ ختم نہ ہو تب تک کریں گے. جب تک ملاقات نہ ہو جائے جب تک کریں. دیکھو کہنا آسان ہوتا ہے. بہرحال علی ابن مہذیار نے 20 حج کیے، 19 سال ملاقات نہیں ہوئی. 20 حج کیے لیکن 20 ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، 19 سال ملاقات نہیں ہوئی. کہنے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اتنی لگن رکھتا ہے. دیکھیں آج کا حج پھر بھی آسان ہے، صحیح ہے پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے لیکن سہولتیں بہت زیادہ ہیں. یہ سمجھیں 250 سے 300 ہجری کے درمیان کی بات آپ سمجھ لیں، یعنی آج سے 1100 سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1100 سال پرانا شخص کس طرح سے جاتا ہوگا صحرائی سفر، حیوانات پہ بیٹھ کر، درست. کبھی ریت کے طوفان ہیں، کبھی کوئی مشکلات ہیں، کبھی ڈاکوؤں کا خوف ہے، کیا کیا بالآخر سب تحمل کر کے وہ جاتا رہے. پہلا سال گیا، دوسرا سال گیا. شاید آپ لوگ ماشاءاللہ زیادہ آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، لیکن شاید میں ہوتا تو میرے خیال میں 1 2 3 سال بعد میں کہتا ٹھیک ہے یار نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں. کہتا امام کو ملنا ہوگا تو پھر خود ہی یہیں آ جائیں گے. تو میں تو شاید نہ اتنی ہمت کر پاتا کہ 20 سال تک جاتا، لیکن وہ گیا 20 سال تک. 20ویں سال طواف ظاہراً کر رہا تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا اور آ کے اس کو کہتا ہے کہ تم کہاں تھے، تمہارا کوئی امام کب سے انتظار کر رہے ہیں تمہارا. کہا کہ امام غائب تھے. کہا کہ نہیں تم غلط بول رہے ہو، امام غائب نہیں تھے، تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہو پائی. کہا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، بلائے تمہیں امام نے. امام کی خدمت میں پہنچے، امام نے بھی اسی قسم کا سوال کیا، اس نے بھی اسی قسم کا جواب دیا. بالآخر امام نے کہا میں تو تمہارا ہر روز انتظار کرتا تھا، کہاں تھے تم. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ تو ایسا تھا کہ جس کا امام انتظار کریں. اتنے کیلیبر کا یہ انسان تھا کہ امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا منتظر تھا، تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا، لیکن تم کہاں تھے. اس نے وہی بات کہی. خلاصہ یہ کہ امام نے کہا کہ دیکھو 3 چیزوں کا یہاں پر امام نے اشارہ کیا ہے. یہ 3 مشکلات ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے معاشرے میں سے بہت سو کی مشکلات ہیں یہ. اگرچہ جب بھی اس قسم کی روایتیں پڑھی جاتی ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں ہاں الحمدللہ ہم تو نہیں ہیں اس میں شامل، لیکن وہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں نا ہم نہیں ہیں شامل، وہ بھی اس میں شامل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نگاہیں انتہائی سرسری ہوتی ہیں. اپنے سے زیادہ ہی حسن ظن رکھتے ہیں، وہ دوسروں سے زیادہ رکھنا چاہیے، وہ اپنے سے زیادہ رکھتے ہیں. لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں نہیں ہیں. کیا ہیں 3 مشکلات کہ جس کی وجہ سے 20 سال کا فاصلہ آ گیا علی ابن مہذیار میں اور امام میں. 20 سال بعد اس کو موقع ملا کہ امام سے ملاقات کر سکے.
3 مشکلات. پہلی مشکل، امام نے کہا کہ تم کثرت مال میں پڑ گئے. کثرتم الاموال، تم نے مال بڑھانا شروع کر دیا. بس اب اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے. بینک بیلنس ہی بس چیک کرتے رہو، ہر وقت اسٹیٹمنٹس ہی منگواتے رہتے تھے. مال کی کثرت، دیکھیں کثرت مال، جب کہ انسان اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ بھی نہ کرے، یہ مشکلات لے کر آتے، وہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کثرت مال سے انسان کا فقیر ہونا بہت اچھا ہے. تو تم کثرت مال میں پڑ گئے. اور جب بھی انسان، دیکھیں یاد رکھیں، جب بھی انسان مال کی کثرت میں پڑتا ہے نا، تو پھر بہت ساری حدیں اس سے کراس ہو جاتی ہیں. بہت سی جگہ جو اس کو کام نہیں بھی کرنے چاہیے ہوتے، لیکن جب مال مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کام کو بھی انجام دے دیتا ہے. آپ کے سامنے پاکستان کا نظام ہے. جب تک رہی ہے جگہ ہے تو سب کچھ ہے. آپ کا نظام ہی کثرت مال کے اوپر چل رہا ہے. کوئی بھی کام آپ کو کروانا ہو، چاہے لیگل چاہے انلیگل، بالآخر پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے آپ کو. لیگل کام کے لیے بھی بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے، جو یہ جیبیں بھر رہے ہیں وہ کیا حلال کھا رہے ہیں؟ کیا حلال مال جمع کر رہے ہیں؟ یعنی یہ کھانے والے صرف کافر اور غیر مومن نہیں ہیں، آپ کے مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے. سادات کرام ماشاءاللہ اپنی تمام تر سیادت کے ساتھ وہ یہ کام کرتے ہیں، اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں کہ جی ہماری امام سے ملاقات ہو جائے. علی ابن مہذیار جیسے انسان کی کہ جس کی خود امام متوقع ہیں، اس کی تو ہو نہیں پا رہی، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولیاں ہیں؟ یعنی ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، فارمولاز خاص طور پہ جو سنت پروردگار عالم قائم کرتا ہے، تو لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، تم خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اگر شیطان اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہے کہ خدا کی نافرمانی کی تھی اس نے، تو مطمئن رہیں کہ ہم نافرمانی کر کے جنتی نہیں ہو سکتے. وہ تو تھا جنت میں لیکن نکال دیا، ابھی تو ہم گھسے بھی نہیں ہیں. تو ہم کیسے گھس سکتے ہیں اس جنت میں کہ جس جنت کے اندر خدا نے ایک ایسے مخلوق کو تحمل نہیں کیا کہ جو اس کی نافرمان تھی. اسی طریقے سے اگر امام علیہ السلام علی ابن مہذیار جیسے انسان کے ساتھ صرف اس وجہ سے کہ کثرت مال میں تم لوگ مبتلا ہو گئے ملاقات نہیں کر رہے، تو ہم اگر کثرت مال کے اندر مبتلا ہوں اور اس کثرت مال میں حلال و حرام ہر سرحدیں کراس کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کیسے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ لہذا مال کی کثرت میں تم پڑ گئے، یہ پہلی رکاوٹ. دوسری رکاوٹ، تم ہمارے کمزور شیعوں پر ظلم کرنے میں لگ گئے. ہمارے شیعوں پر ظلم کرتے ہو. یہ انہی موارد میں سے ایک مورد ہے جہاں پر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو الحمدللہ نہیں کرتے یہ کام، لیکن وہ اکثر جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ نہیں کرتے، ان میں سے اکثر اس میں ملوث ہوتے ہیں. دیکھیں ظلم کرنے کا کوئی سینگ نہیں ہوتے. میں پہلے بھی شاید یہ مثال آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہے. ایک زمانے میں ایک کارٹون آتا تھا پینوکیو کے نام کا، وہ جب جھوٹ بولتا تھا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی تھی. یہ خدا کا ایک احسان ہے ہمارے اوپر کہ خدا نے کوئی ایسی چیز ہمارے لیے نہیں رکھی، ورنہ پتہ نہیں ناک کتنی لمبی ہوتی، کان کتنے لمبے ہوتے ہیں، آنکھیں کہاں کو پہنچی ہوئی ہوتی، سینگ بھی نکلے ہوئے ہوتے. ہم تو کیا کیا کچھ کرتے ہیں بھیا. اگر پروردگار عالم یقین مانے ہمارے ہر گناہ کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت ہمارے اندر ڈال دیتا تو ہم چھپے ہوئے ہوتے. ان علامتوں کے اندر چھپے ہوئے ہوتے، ہماری تو شکل بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، اتنی علامتیں ہمارے وجود پر ہوتی. جی وہی بھائی کتنا بڑا خدا کا احسان ہے. اگر شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، بعض علماء نے یہ بات نقل کی ہے، شاید آپ کو حیات القلوب وغیرہ ٹائپ کی کتابوں میں مل بھی جائے گی کہ جہاں پر زیادہ کلیکشن ہے حدیثوں کی، کہ پیغمبر کی امت پر پروردگار عالم نے پیغمبر کے وجود کی وجہ سے ایک احسان یہ کیا کہ پرانی امتیں
جب کوئی گناہ کیا کرتی تھی تو ان کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا. یہ ہمارے لیے معاف کر دیا گیا, ورنہ آپ سوچیں کتنا بڑا بلیک بورڈ ہوتا ہمارے پیشانی. وائٹ بورڈ اس لیے نکال کے پھر وہ مٹتا تھوڑی کوئی, وہ پرماننٹ مارکر سے لکھا جاتا. تو ہمارا تو ہم ظلم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. دیکھیں ظلم کی کوئی دم و شاخ نہیں ہوتی کہ آپ کہیں کہ جی میرے تو نہ سینگ ہے نہ میری کوئی دم ہے تو میں تو نہیں کرتی ظلم یا میں تو نہیں کرتا ظلم. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. البتہ ظلم اپنے دیکھیں ایک ظلم یہ ہوتا ہے آپ نے کسی کو مار پیٹ کی, یہ بھی ظلم ہے, لیکن آپ ظلم کا اگر مفہوم دیکھیں شریعت کے اندر اور دین کے اندر تو ایک وسیع مفہوم ہے. ظلم صرف مار پیٹ کو نہیں کہتے ہیں. ظلم تو نفسی دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں کیا؟ لیکن نفس پہ ظلم کرتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے. بس ظلم ایسا مفہوم ہے کہ جو مار پیٹ سے وسعت رکھتا ہے. یعنی کسی کے حق میں اگر آپ کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. عین ممکن ہے بعض جگہ پر فقہی ظلم نہ بنتا ہو, اخلاقی ظلم بنتا ہے. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ فقہ بہت ہی کیلکولیٹڈ کام کرتی ہے. وہ آپ کو صرف کہتی ہے حلال ہے یا حرام ہے, واجب ہے یا حرام ہے. فقہ کا کام اتنا ہے. اما آیا یہی فقہ آپ کا کل دین ہے؟ فقہ کل دین نہیں ہے. پتہ نہیں ہمارے دماغوں میں ٹھوس دیا گیا ہے اس بات کو کہ شاید یہی دین ہے. کوئی اگر فقہی آدمی ہے تو سمجھتے ہیں وہی دیندار آدمی ہے. ایسا نہیں ہے. فقہ جزء دین ہے, لا کل دین. اسی دین کے اندر اخلاقیات بھی ہے, جس کا بھی آپ کو عرض کیا کہ منتظر ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق اپناؤ. اسی حسن اخلاق کے کچھ تقاضے ہیں. اگر آپ ان تقاضوں کو انجام نہ دیں تو آپ ظلم کرنے والے ہیں. امام سجاد علیہ السلام نے جو رسالۃ الحقوق بیان کی ہے, آپ کے خیال میں وہ سارے کیا واجب و حرام والی باتیں کی انہوں نے؟ نہیں, اس سے ہٹ کر بھی باتیں کی ہیں بہت ساری. اگر ان حقوں کو انجام دیں گے تو آپ حق ادا کرنے والے ہیں, اور اگر انجام نہیں دیں گے تو آپ ظلم کرنے والے ہیں. درست. لہذا دیکھیں ہم میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہر انسان اپنے دائرے کے حساب سے فرعون ہے. ایک کو بڑا فرعونیت دکھانے کا موقع ملتا ہے تو وہ لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتا ہے. ایک کو چھوٹا محدود دائرے میں موقع ملتا ہے تو وہ اپنے محدود دائرے میں اپنی فرعونیت دکھاتا ہے. میں کمپنی کا ایم ڈی ہوں تو میں سب کے اوپر اپنی فرعونیت دکھاؤں گا. لیکن فرض کریں آپ کمپنی کی مینیجر ہیں تو آپ اپنے صرف ماتحتوں کے اوپر اپنی فرعونیت دکھا سکتی ہیں. اور کچھ نہیں تو میں اپنے گھر میں آنے والی ماسی اور چھوٹے موٹے جو کام کرنے والے ان کے اوپر اپنی فرعونیت دکھاتا ہوں بعض اوقات. یعنی یہ ہم اپنے آپ کو دودھ سے دھلا نہ سمجھیں. ہم میں سے ہر کوئی جس کو جتنا جیسا موقع ملتا ہے دوسرے کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں. میں پھر بول رہا ہوں دیکھیں عین ممکن ہے فقہی طور پر آپ کا گریبان نہ پکڑا جا سکے. آپ کہیں میں نے کوئی غلط کام کیا, حرام کام کیا, تو کوئی کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ آگے بڑھ کے آپ کا گریبان پکڑے کہ ہاں جی آپ نے حرام کام کیا ہے. میں ابھی فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, فقہ انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ابھی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو اخلاقی طور پر ہمیں کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں, دوسروں کی نسبت کرنی چاہیے لیکن ہم نہیں کرتے ہیں. تو اس حد تک تو ہم بھی ان کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں نا. آپ رسالۃ الحقوق اٹھا کے دیکھیں, پڑوسیوں کے کیا حق بیان کیے, ہم کیا وہ سارے انجام دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں. جب نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم پڑوسیوں کے حق میں کچھ نہ کچھ تو ظلم کر رہے ہیں. آپ رسالۃ الحقوق اٹھا کے دیکھیں, مولا پر عبد کا کیا حق ہے. حالانکہ آج کے زمانے میں عبد و مولا والا سلسلہ نہیں ہے, لیکن بالآخر کام تو ہم بھی لیتے ہیں نا لوگوں سے, جن سے ہم کام لیتے ہیں. صحیح ہے وہ عبد نہیں ہے لیکن بالآخر ہمارے ماتحت تو ہیں. مجھے ایک بات بتائیں,
میں فرض کریں ایک ہینڈسم سیلری لے کر کسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا نارملی تو ان کمپنیز میں یہ ہوتا ہے کہ جی میری میڈیکل بھی ہے اور میرا سب کچھ ہے، تو اس لیے مجھے اتنا کھلتا نہیں ہے. اگر میں بیمار ہو بھی جاتا ہوں، میری جیب سے 4 پیسے چلے بھی جاتے ہیں، مجھے 4 چھٹیاں کرنی بھی پڑ جاتی ہیں تو نہ میری تنخواہ کٹتی ہے، بل بھی مجھے جو ہے وہ واپس مل جاتے ہیں، تو مجھے کچھ کھلتا نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ کہیں ایسی نہ ہو کمپنی، آپ ہاسپٹل میں ہو، آپ سے مراد اب آپ نہیں خدا نہ خواستہ، لیکن کوئی بھی انسان ایکس وائی زی جو کمپنی میں کام کر رہا ہے وہ ہاسپٹل میں مرنے پڑا ہوا ہے، جب 15 دن بعد آپ ٹھیک ہو کے واپس جاتے ہیں تو انہوں نے آپ کی 15 دن کی تنخواہ کاٹ لی، کیسا فیل کریں گے آپ؟ وہ ہاسپٹل کا بل الگ ہے، وہ بھی کمپنی نہیں دے رہی ہے آپ کو، یہاں سے 15 دن کی تنخواہ الگ کٹ گئی. اب آپ سوچیں کہ آپ کیا سوچ رہی ہوں گی، آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، جبکہ آپ کی تنخواہ اچھی تنخواہ ہے، متعدی مل رہی ہے، لاکھ روپیہ کماتی ہیں 50,000 مل رہا ہے. آپ کے خرچے تو لاکھ والی ہیں نا بھائی، لاکھ کما رہی ہیں آپ تو خرچے تو لاکھ والے ہوں گے. اب آپ کو کہا جائے 50,000 اس میں خرچے پورے کرو اپنے، آپ کے لیے 1 مہینہ گزارنا مشکل ہو جائے گا. جبکہ وہ جو باقی 50,000 ہیں اس میں سے وہی والی بات ہے، آپ نے اپنے میڈیکل کے بلز بھی دینے ہیں. جب ہم پہ گزرتی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے، لیکن جب ہم خود دوسرے کے ساتھ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کی سیلری بھی کوئی اتنی ہینڈسم نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کے گھر میں ایک ماسی آتی ہے کام کرنے کے لیے، 4 دن بیمار ہوگی، 4 چھٹیاں کر لیں، 4 دن آپ کو گھر کا کام خود کرنا پڑ گیا. پہلے تو آتے ہی اس کی آپ نے شامت لے آئی، 4 دن سے تم غائب ہو، تمہیں پتہ ہے کہاں غائب ہو، کس طرح کام چلے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وہ بیچاری اب مجبور ہے نا، کیا بولے گی، چپ کر کے سنے گی. پہلے تو آپ کی کہانیاں سنتی رہے گی. باجی میں بیمار ہو گئی تھی، اس پہ بھی ترس تو نہیں آتا ہم لوگوں کو. پھر جب تنخواہ دینے لگیں گے تو آپ اس کی تنخواہ بھی کاٹ لیں گے، 4 دن تم نہیں آئی تھی. وہ 4,000 دینے والے جس کو آپ 4,000 دے رہے ہیں اس میں سے بھی آپ اس کی کاٹ رہے ہیں، اور وہ نہیں بھی آئی تھی تو بیماری کی وجہ سے نہیں آئی تھی، وہ بھی اس کا دوا دارو پہ بھی خرچہ ہوا ہوگا. یہ سوچا ہم نے کہ یہ کیسے دن زندگی گزارے گی. 4,000 میں سے بھی آپ جس کو کاٹ کے دے رہی ہیں، آپ بھی کاٹ رہی ہیں، دوسرے گھر میں جاتی ہے وہ بھی کاٹے گی، تیسرے گھر میں جاتی ہے وہ بھی کاٹے گی. بالآخر دیکھیں یہ ہم اپنے دائرے میں اس کے حق میں کوتاہی کر رہے ہیں. شاید آپ نے جتنا کاٹا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی ایک وقت کی ہوٹلنگ کا خرچہ ہوگا، جتنا آپ نے اس کا کاٹا ہوگا. اب 4,000 میں سے 4 دن کی تنخواہ کاٹیں تو کتنے کٹیں گے؟ چند سو روپے نا. اور جب آپ ہوٹل جا کے کھانا کھاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ ایک وقت کا تو کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ ہلکے پھلکے ہوٹلوں میں بھی جائیں تو بھی 4-5 آدمیوں کی فیملی ہو تو کم سے کم آپ کے 5-6-7 ہزار کہیں نہیں گئے. یعنی آپ اس کے 200-400 روپے کاٹ رہے ہیں اور ادھر 5-7 ہزار روپے اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں. تو انسان سوچے تو صحیح کہ یار یہ 300-400-500 روپے کاٹ کے میرا کون سا محل بن رہا ہے. اور کاٹ کے آپ اس کی زندگی بجائے اس کے کہ آپ اس کی ہیلپ کریں کہ بھائی تم بیمار تھی، تمہارا ایکسٹرا خرچہ ہوا ہوگا، تو حق تو یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس خدا نے اتنا دیا ہوا ہے کہ آپ تھوڑی اس کی ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا کرتے بھی ہوں گے بعض لوگ، 5 انگلیاں تو کہیں بھی برابر نہیں ہوتی ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو عام طور پہ اس وقت معاشرہ ہے ایسا ہی ہے کہ ہم لوگ سامنے والے کو نچوڑنا زیادہ جانتے ہیں، نچوڑنے کی نسبت ہیلپ کرنا کم جانتے ہیں. تو میرے حساب سے تو ایسے موقع پہ آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کی تنخواہیں کاٹیں آپ یا اس کو باتیں سنائیں آپ. میں باتیں سنانے پہ آپ کو ایک قصہ عرض کروں. دیکھیں یہ چیزیں مشکل آفرین ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو پریشانی ہیں ہمارے کہاں سے آتی ہیں، پتہ نہیں کیا مشکل ہے. ایران میں ایک شخص تھا جس کی چلو کباب کی دکان تھی، کھانے کی دکان تھی، ریسٹورنٹ تھا. چلو کباب وہاں کا آپ کو معلوم ہے ایک ڈش ہے، اور اچھی چلتی تھی دکان اس کی. وہ چلتی چلتی دکان اس کی ایک دم جس کو کہیں بیٹھنا شروع ہو گئی. اب کوئی آتا ہی نہیں اس کے پاس، یہ کم آتے ہیں، بہت کم، سیل بہت کم ہو گئی. بڑا پریشان تھا.
یہ ہوا کیا ایک دم، کیسے ہو گیا، کیا نہیں ہوا، کیا میں نے کیا کر دیا. اب دیکھیں وہی والی بات ہے، بہت سی چیزیں آپ خود اپنے آپ کو اگر کٹہرے میں کھڑا کر بھی دیں تو جج ہی نہیں کر پاتے کہ آپ سے غلطی کہاں ہوئی ہے. رجب علی خیاط یہ ان کے پاس گیا اور جا کے ان کو کہتے ہیں کہ اس طرح میری صورتحال تھی اور میرا مسئلہ تھا اور میں لاخر کھاتا پیتا اور اچھی دکان چلتی تھی، لیکن چلتے چلتے ایک دم مشکل کھڑی ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے میرا. وہ ایک ایسے انسان ہے رجب علی خیاط، کتاب آپ نے شاید پڑھی ہو ان کی، پھر میں نے خدا کو پا لیا، میرا خیال ہے. اچھی کتابیں نہیں پڑھی تو پڑھیں، چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب کیا کتابچہ سمجھیں آپ، اچھی کتاب ہے. تو وہ ایک ایسے آدمی ہے جس کی سمجھیں پروردگار عالم کی ایک عنایت ہوئی جس کی وجہ سے ان کی برزخی آنکھیں کھل گئیں، اور وہ بہت سی چیزوں کو جن کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے وہ اپنی ان برزخی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور ان کو احساس ہو جاتا تھا کہ سامنے والے کی مشکل کہاں ہے. تو اس نے جا کے ان سے کہا کہ بھائی آپ میری ہیلپ کریں، مجھے بتائیں کہ میں کہاں اٹکا کہاں ہوں، میری گرہ کہاں بندھی ہوئی ہے. انہوں نے تھوڑا سا غور کیا، کہا تم نے ایک سید کا دل دکھایا ہے. اب یہ سید کی کہانی کیا ہے؟ سید کی کہانی ہے کہ ایک جوان تھا، اچھا اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سید ہے. ایک جوان تھا، آیا ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا، جب بل دینے کی باری ہے اس نے کہا ابھی تو پیسے نہیں، میں بعد میں دے دوں گا. اگلے دن یا 2 دن بعد پھر آ گیا، پھر کھانا کھا کے پھر اس نے یہی کہا. جب 2-3 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا تو اس کے بعد جب وہ آیا تو اسی شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر نکال دیا کہ تمہاری خالہ کا گھر نہیں ہے بھائی، یہ ریسٹورنٹ ہے میرا. تم ہر دوسرے دن اٹھ کے آ جاتے ہو، تم اٹھاتے ہو اور آ جاتے ہو اور بل دیتے نہیں ہو، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، بغیر پیسوں کے کھانا نہیں ملے گا. یہ تھی اس کی مشکل. اب آپ خود سوچیں جس کا اچھا ریسٹورنٹ چل رہا ہو، ایک وقت کا ایک انسان کے کھانے کا کتنا بجٹ اس کا آؤٹ ہوتا ہوگا. یعنی اتنے بڑے کھانے میں، اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں تو کتنا کھانا بچتا ہوگا، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہوگا. ایک بندے نے اگر کھا لیا تو کون سا آسمان ٹوٹتا ہوگا. لیکن نہیں، اس نے بھگا دیا اس کو، کہا اس سید کو تم سے ناراض ہے، یعنی اس کا تم نے دل تو دکھایا ہے، اس سے معافی مانگو جا کے. اب یہ ڈھونڈتا پھونڈتا سید کے پاس گیا، اس سے معافی تلافی کی. پھر بعد میں اس نے اپنی دکان پہ لکھ کے لگا دیا کہ یہاں پر ادھار میں کھانا بھی ملتا ہے اور کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ ادھار میں پیسے بھی لے سکتا ہے حسب توفیق. یہ ہے مشکلات، یہ ہیں ہماری مشکلات. ہم کسی کو جھلکتے ہوئے، کسی کو جھٹکتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے دل پہ کتنے آرے چل رہے ہوں گے. ہم کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل خدا کا عرش ہے. آپ کسی مومن کے دل کو توڑتے ہیں، کسی مومن کے دل کو دکھاتے ہیں، گویا آپ سمجھیں کہ آپ نے خدا کے عرش پہ چوٹ لگائی ہے، عرش الہی پر. یہ ہے ہماری زندگی کی مشکلات، اور یہ ہیں ہماری زندگی کی رکاوٹیں کہ جو ہمیں اپنے امام سے نہیں ملنے دیتی ہیں. فقط یہ کہ ملنے نہیں دیتی، کیا ہمیں ہمارے امام سے دور کرتی جا رہی ہیں. صرف وہی والی بات ہے، بقول صفت جعفر خدا رحمت کرے، الاجل تو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا. یہ سوچا ہم نے کبھی واقعاً آ گئے تو کیا ہوگا؟ یعنی واقعاً ہم اس قابل ہیں کہ اپنے آپ کو امام کے سامنے لے کے جا سکیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، بلاخر دیکھیں وہی والی بات ہے، انسان زندگی میں کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے. لباس کے دھوکے میں کبھی نہ آیا. مجھے کسی نے آغا بہجت کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ انسان کی اول تو وہ دیکھتے نہیں تھے سامنے والے کے چہرے کی طرف، اگر دیکھتے تھے تو ان کو اس کی اصلی شکل نظر آتی تھی. مشہور تھا، واللہ عالم، مجھے نہیں معلوم فیکٹ کیا ہے، لیکن ان کے بارے میں یہ اس قسم کی باتیں مشہور تھیں آغا بہجت کے بارے میں. اتفاق کی بات ہے، کراچی سے یا لاہور سے کسی مومن کا، جان پہچان والے مومن تھے، اس کی مجھے کال آئی. میں اس وقت کم ہوتا تھا. کہتا یار آپ آغا بہجت کے پاس جاؤ اور میں بہت زیادہ پھنسا ہوں قرضوں میں، تم ان کو کہو کہ میرے لیے دعا کریں. اب اس نے تو بول دیا مجھے، اب جائے کون ان کے پاس بھائی؟ کون جائے ان کے پاس؟ اب وہ جاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے.
جس انسان کی ایک ایسی شہرت ہو، یہ ایک عام انسان ہے، نہیں معلوم کہ وہ انسان کی واقعی شکل دیکھ بھی پاتا ہے نہیں دیکھ پاتا ہے، مشہور تو ہو گیا، لیکن امام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ امام تو اس انسان جیسا نہیں ہے نا، امام تو اتنی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو واقعہ کیا کہتے ہیں، ٹائم کیا ہو گیا بھیا، 5 بج گئے، وہ بس آخری ایک آدھ بات کر کے ختم کر رہا ہوں، وہ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں حج کے موقع پہ وہ واقعہ سنا ہوگا، ظاہراً 5ویں امام کا ہے، 6ٹھے امام کا ہے، 4تھے امام کا ہے، بالآخر انہی میں سے کسی ایک امام کا ہے، ظاہراً 5ویں امام مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی صحابی نے کہا، عرفہ کے میدان میں تھے، کسی صحابی نے کہا کتنے حاجی، نابینا صحابی تھا، اب آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں دعاؤں کی، گریے کی، یہ ساری آوازیں سن کے کتنے لوگ ہیں، کتنے حاجی ہیں؟ امام نے کہا حاجی کم ہیں، اس کو تو بڑا تعجب ہوا کہ مولا اتنی آوازیں آ رہی ہیں، کہا دیکھو گے، کہا دکھائیں، امام نے اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس نے جو آنکھیں کھولی تو دیکھا خنزیر ہی خنزیر، سور، جس کو کہتے ہیں نا ان جانوروں کے اندر کہیں چھپا چھپایا اکا دکا جو ہے وہ انسان نظر آ رہا ہے۔ امام نے پھر دوسری مرتبہ ہاتھ پھیرا، کہا بندر ہی بندر، تیسری مرتبہ ہاتھ پھیرا، پھر کوئی اور حیوان اس طرح سے، اور انہی کے درمیان جس کو کہیں نا اکا دکا جو ہے کہیں کہیں انسان نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جس کے ہاتھوں کی اتنی قدرت اور طاقت ہو تو اس کی اپنی آنکھوں کی کتنی قدرت اور طاقت ہوگی، اس کی آنکھیں کتنا بڑا ایکس رے مشین ہوں گی۔ یہ آغا بہجت اگر ان کے بارے میں یہ بات صحیح ہو، جو اس سفرے پر بیٹھ کر اس مقام تک پہنچ گئے کہ جو سفرہ اہل بیت کا سفرہ ہے، تو خود اہل بیت کا مقام و منزلت کیا ہوگی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی یا اتنا خوف تھا کہ میں اس بندے کے سامنے جاؤں، امام کے سامنے جانے کی جرت ہے میرے پاس؟ کیا ہوں میں ایسا کہ میں یہ اپنے آپ کو سمجھوں کہ میں امام کا کے روبرو ہو سکتا ہوں، امام کا مقابلہ کر سکتا ہوں، یعنی فیس کر سکتا ہوں امام کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے تو واقعی بڑی جرت والی خاتون ہیں آپ۔ سر امام تو ہمارے ہیں، امام تو ہمارے ہیں، لیکن امام ہم بھی تو وہ امام کے بنے نا، لہذا یہ چیزیں ہمارے رکاوٹیں ہیں، یہ چیزیں ہماری رکاوٹیں ہیں۔ تو دوسری چیز امام نے کیا کہی کہ کمزور شیعوں کے اوپر ظلم کرتے ہو تم لوگ، تو ظلم کو نہ سمجھے کہ ہم لوگ نہیں کرتے، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، اپنے دائرے میں کرتے ہیں۔ اور تیسری اور آخری چیز قطعتم الرحمہ، قطع رحم میں مبتلا ہوئے تم لوگ۔ کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹ چل رہی تھی، آغا سیستانی سے سوال پوچھا گیا تھا کہ ایک مومن سے کتنے دن تک جو ہے وہ، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی میرا خیال ہے، ایک مومن سے کتنے دن تک قطع تعلق رہا جا سکتا ہے۔ ایک عام مومن سے، یہ کسی بہن بھائی کی بات نہیں ہو رہی، کسی رشتہ دار کی بات نہیں ہو رہی، ایک عام مومن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک عام مومن سے کتنے دنوں تک انسان قطع تعلق رہ سکتا ہے۔ یہ ہے سوال، چلے میں سوال ما حکم تہاجر المومنین و بالخصوص اذا زاد عن 3 ایام، مومنین کو ترک کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں حجر المومن لازید من 3 ایام محل اشکال۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ فقی لوگ ہیں کہ مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا اشکال رکھتا ہے، اور احتیاط اس کے ترک کرنے میں ہے۔ یہ عام مومن ہے، سڑک پہ چلتا ہوا مومن، اس کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کے بہن بھائیوں کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے ماں باپ کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے چچا تایا پھوپھی ماموں خالہ کی بات نہیں ہو رہی، کزنس کی بات نہیں ہو رہی۔ عام سڑک پہ چلتے ہوئے مومن سے بھی 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہیں رکھ سکتے آپ، چرا کہ آپ اپنے بہن بھائیوں سے سالہ سال نہ ملیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے، اقربا سے جو ہے وہ قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ بعض لوگ تو ماں باپ سے قطع تعلق کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی جو کام 3 دن تک آپ کے ایک عام انسان کے لیے، ایک عام مومن سے سزاوار نہ ہو، تو شریعت کیسے اس کو جو ہے اقربا کے حق میں جائز مانے گی؟ اور یہ آپ روایتیں اگر اٹھا کے دیکھیں، روایتوں میں کم ایسے موضوعات ہوں گے کہ جس کے بارے میں اتنی گفتگو بھی ہوگی اور جس کے اتنے برے اثرات روایتوں میں آئے ہوں۔ قطع تعلق عمر کو کم کرتا ہے، مال کو کم کرتا ہے، مشکلات کو بڑھاتا ہے، پریشانیوں کو لے کر آتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔
ہم روتے بھی ہیں, ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو انہی چیزوں میں مبتلا ہیں کہ تنگی رزق, مگر کبھی کسی نے سوچا کہ یہ تنگی رزق ہو سکتا ہے میری ہی کسی کام کی وجہ سے ہوا ہو. اب ایک اور قصہ مجھے یاد آ گیا, بس جلدی سے وہ سنا کے میں آپ کی بات ختم کر رہا ہوں. بس یہ تنگی رزق کے اوپر مجھے ایک اور بات یاد ہے. ایک مجھے جو یاد پڑتا ہے کسی نے سنا, یہ جامعہ کلات اس سائڈ کا کہیں کا قصہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لائن سے دکانیں ہیں کپڑوں کی, آپ لوگ سے زیادہ کون جانتا ہوگا اس بات کو, درست؟ تو لائن سے دکانیں, ایک کپڑے والا تھا, اس کی دکان پہ ہمیشہ رش رہتا تھا, اور اڑوس پڑوس کے, حالانکہ بلاخر دیکھیں وہی والی بات ہے, وہی کپڑا وہ بھی بیچ رہا ہے, وہی کپڑا پڑوسی بھی بیچ رہے ہیں. اس کے پاس لوگ ہیں, ان کے پاس گاہک نہیں ہے, اس کے پاس ہیں, اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہیں, اس کے پاس نہیں ہے. ہلکا زمانہ ہو, رش کا زمانہ ہو, اس کے پاس لوگ ہوتے ہیں. اب بلاخر دیکھیں اطراف والے ہوتے ہیں, حاسد بھی ہوتے ہیں, تجسس کرنے والے بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بلاخر کی اس کے کپڑے میں کون سے چار چاند لگے ہوئے جو ہمارے کپڑوں میں کانٹے لگے ہوئے. پریشان تھے. ایک دن یہ دکان سے نکلا تو گاڑی اس نے سٹارٹ کرنے چاہی تو گاڑی اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی. ایک دوسرا اس کا ساتھ والا جو پڑوسی تھا, کوئی دکاندار, اس نے کہا کہ اس کو ابھی رات کا وقت ہے, اب اس وقت میکینک تو ملے گا نہیں, تو اس کو یہیں رہنے دو, چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن مجھے راستے میں ایک چھوٹا سا کام ہے, 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ لگیں گے, وہ ویٹ کرنا پڑے گا. چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے, گھر ہی جانا ہے. نکلے, اس نے ایک ہوٹل کے قریب گاڑی رکوائی, اور اس کے بعد اندر ہوٹل ریسٹورانٹ تھا, جیسے یہ نہیں ہوتا آپ کے زاہد نہاری اور یہ اس ٹائپ کے. اور تھوڑی دیر بعد آیا, اس نے کہا خیریت یہاں, تو خوابچہ کچھ لے کر آئے تو انسان کہتا ہے کہ چلو کھانا لے کے آیا ہوگا گھر والوں کے لیے, گیا بھی ہے اور خالی آتا ہے, تو خیریت تم کچھ لے کر بھی نہیں آئے. اس نے کہا نہیں بس میری عادت ہے, میں ہر روز یہ کام کرتا ہوں کہ جب واپس جا رہا ہوتا ہوں تو اس کو پیسے دے کے جاتا ہوں کہ مثلا فرض کرو 50 آدمیوں کو کھانا کھلا دے میری طرف سے. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ مجھے اس دن پتہ چلا کہ اس کی دکان کی رونق کا راز کیا ہے. یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ خدا کی مخلوق کے اوپر ہاتھ کھلا رکھیں تو پروردگار عالم آپ کے اوپر ہاتھ کو تنگ کر دے گا؟ ہم لوگ تو ڈرتے ہیں یار یہ اتنے پیسے کم ہو جائیں گے. یہ کم نہیں ہوتے ہیں. انفاق مالی کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا, وہ مال کو بڑھاتا ہے. یہ اگر ہم نے سمجھ لیا نا یہ بات کہ انفاق مالی مال کو بڑھاتا ہے, کم نہیں کرتا. روایتیں ہیں کہ جو مال خرچ کرتا ہے انسان خدا کی راہ میں لوگوں کے اوپر, یہ مال کو بڑھاتا ہے. اس پر اگر انسان کو یقین ہو جائے نا تو آپ یقین مانیں کہ یہ شخص شاید تنگی مال میں مبتلا نہیں ہوگا کبھی. لیکن وہی والی بات ہے, اس پہ یقین تو آئے, یقین آئے گا تو اس کا ہاتھ جیب میں جائے گا. وہ اللہ یہی سوچتا رہے گا کہ بالآخر یار یہ اگر اتنے پیسے کم ہو جائیں گے میرے, 5000 کما کے میں نکلا ہوں, 5000 میں سے میں 2000 اس کو کھانے تو 3000, تو 2000 میرے کم ہو جائیں گے, میرا خرچہ کم ہو جائے گا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ 2000 خرچ کریں گے 2 کے 4 ملیں گے اس کو, 4 کے شاید 8 مل جائیں اس کو. یہ بیسیکلی اللہ سے بزنس ہوتا ہے. ہم ان چیزوں کو اگر یہ ہمارے, یعنی ہم لوگ تو جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کے باوجود ہمارا بھروسہ نہیں ہے. کوشش کریں کہ ان چیزوں کے اوپر یہ رکاوٹیں اپنی برطرف کریں. جب رکاوٹیں برطرف ہوں گی تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ہے وہ فاصلے اپنے امام سے کم ہوں گے. فاصلے کم ہوں گے, ملاقات کے امکانات آٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے. جتنا فاصلہ زیادہ اتنا امکان کم, جتنا فاصلہ کم اتنا امکان زیادہ.